بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ایک ایسی قوم کی جو اپنی خوشحالی، ترقی اور مضبوط نظام کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور تھی۔ لوگوں نے سمجھا کہ یہ سب ان کی عقل، محنت اور منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے، مگر وہ ایک بات بھول گئے کہ نعمت ملنے کے بعد شکر بھی لازم ہوتا ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کا ذکر اللہ نے خود قرآن میں کیا۔ قوم سبا عرب کے جنوبی حصے میں آج کے یمن کے علاقے میں آباد تھی، لیکن یہ کوئی عام قوم نہیں تھی، یہ دنیا کی سب سے زیادہ خوشحال قوم تھی۔ ان کی زمین زرخیز تھی، ہوا نرم تھی اور بارش بالکل میزان کے ساتھ ہوتی تھی۔ مگر ان کی اصل طاقت، ان کا سب سے بڑا راز، مریب کا عظیم بند۔ یہ ڈیم اتنا عظیم تھا کہ اس کے ذریعے دونوں جانب پھیلے ہوئے باغوں کو پانی ملتا تھا۔ پھل اتنے زیادہ کہ مسافر جب وہاں سے گزرتا تو بھوک کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ قرآن اس منظر کو خود بیان کرتا ہے۔ سبا کے لیے ان کے رہنے کی جگہ پر ایک نشانی تھی، دائیں اور بائیں دو باغ۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ یہ صرف دولت نہیں تھی، یہ اللہ کی رحمت کا نظام تھا۔ نظام منظم، لوگ امن میں۔ قرآن نے اس شہر کو کہا پاک شہر اور بخشنے والا رب۔ یہ تھی زمین پر جنت۔ اسی قوم کی سب سے مشہور حکمران رانی بلقیس۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق بلقیس ایک سمجھدار، باحکمت اور طاقتور رانی تھی۔ اس کا تخت عظیم تھا، اس کا نظام مضبوط اور اس کی سلطنت دور دور تک مشہور، یہاں تک کہ اس کا ذکر اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام تک جا پہنچا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ نبی جنہیں اللہ نے ایسی طاقت دی جو کسی اور کو نہیں ملی۔ جنات ان کے حکم میں، پرندے ان کی زبان سمجھتے اور ہوا ان کے لیے چلتی۔ انہوں نے بلقیس کو خط بھیجا۔ قرآن اس خط کے الفاظ بیان کرتا ہے۔ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے، اور دعوت دی، اللہ کے آگے سجدے میں جھک جاؤ۔ پھر وہ خود سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی، اور جب شیشے کے محل میں داخل ہوئی تو پانی سمجھ کر اپنا لباس اٹھایا۔ تب حقیقت کھلی۔ اس وقت بلقیس نے کہا، پروردگار، میں غلط تھی، اب میں اللہ پر ایمان لاتی ہوں۔ اور تفسیر ابن کثیر کے مطابق بلقیس کے بعد قوم سبا نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہ تھا سبا کا روحانی اور دنیاوی عروج۔ مگر وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ بلقیس کا دور ختم ہوا، نسلیں بدلی، حکمران بدلے، اور وقت کے ساتھ شکر کی جگہ غرور نے لے لی۔ یہ باغ ہم نے بنائے، یہ بند ہم نے خود کھڑا کیا، یہ دولت ہماری عقل کا نتیجہ ہے۔ اللہ کا ذکر کم ہوتا گیا اور اپنی طاقت کا نشہ بڑھتا گیا۔ اللہ نے انہیں تنبیہ دی، نبی بھیجے، مگر انہوں نے مذاق اڑایا۔ نبیوں نے ان سے کہا، یہ باغ تمہاری عقل کا کمال نہیں، یہ رب کی رحمت ہے۔ اگر تم نے شکر چھوڑ دیا تو یہ رحمت تم پر بوجھ بن جائے گی۔ لیکن قوم سبا ہنس دیتی۔ وہ جواب دیتے، تم ہمیں ڈرا رہے ہو، دیکھو ہمارا مارب بند پہاڑوں کی طرح مضبوط، کیا تمہارا رب اسے بھی گرا سکتا ہے؟ نبی پھر کہتے، اللہ جب پکڑ کرتا ہے تو وجہ بڑی نہیں ہوتی، صرف اس کا حکم کافی ہوتا ہے۔ مگر قوم کے چہروں پر صرف گھمنڈ ہوتا۔ اگر عذاب آنا ہوتا تو کب کا آ چکا ہوتا۔ ہماری سلطنت محفوظ ہے، ہمارا بند لازوال ہے، ہمیں کوئی تباہ نہیں کر سکتا۔ سال گزرتے رہے، اللہ کے نبی نے بار بار سمجھایا، رحمت قہر بننے سے پہلے سدھر جاؤ، مگر ان کے دل پتھر ہی رہے۔ ہماری برابری کرنے چلا ہے، اس کی اوقات ہی کیا ہے؟ نبی پکارتے رہے، بند سے نہیں، اللہ سے ڈرو، ہمیں عذاب سے ڈرانا بند کرو، ہم اپنی طاقت اور دولت سے اسے روک دیں گے۔ اور یہیں سے ان کے زوال کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ قرآن یہاں ایک ایسی بات بتاتا ہے جو عقل کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، تو جب انہوں نے پیٹ پھیری
ہم نے ان پر بند توڑ دینے والا سیلاب بھیج دیا۔ روایتوں کے مطابق مریب ڈیم کی بنیاد میں چوہوں نے سوراخ کرنا شروع کیا۔ لوگ دیکھتے رہے مگر گھمنڈ میں اندھے تھے۔ یہ بند ہماری طاقت کی نشانی ہے، یہ چوہے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پھر وہ رات آئی، لوگ سو رہے تھے، شہر خاموش تھا اور مریب ڈیم آخری سانس لے رہا تھا۔ پہلے ایک آواز آئی، پھر دوسری، اور اچانک بند ٹوٹ گیا۔ پانی جو کبھی رحمت تھا اب قہر بن چکا تھا۔ لوگ چیخنے لگے۔ کوئی بولا، بند تو مضبوط تھا، خدا کے لیے بھاگو، مگر بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ قرآن کے الفاظ ہیں، پھر ہم نے ان پر بند توڑ دینے والا سیلاب بھیج دیا۔ نبی کی آواز گونجتی رہی، یہ وہی ہے جس سے تم انکار کرتے رہے۔ یا اللہ ہمیں بچا لے، ہم سے غلطی ہو گئی۔ اٹھتی لہریں شہر پر گرتی گئیں، ہر کونے کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ گھر، باغ اور بازار سب ایک ساتھ ڈوب گئے۔ لوگ چیخ رہے تھے صرف اپنی جان بچانے کی کوشش میں۔ کچھ گر رہے تھے، کچھ لہروں میں گھل رہے تھے، اور ہر شور صرف قہر میں گھل گیا۔ آخر میں ایک اونچی لہر ان سب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش کر گئی۔ اور پھر جو زمین جنت تھی وہ ویرانہ بن گئی، باغ مٹی بن گئے، گھر بہہ گئے، شہر کے شہر ختم ہو گئے، نسلیں ختم ہو گئیں، صرف واقعہ رہ گیا۔ اللہ فرماتا ہے، ان کے باغوں کے بدلے کانٹے دار جھاڑیاں لگا دی گئیں۔ یہ سزا کیوں تھی؟ قرآن خود جواب دیتا ہے، یہ سزا اس لیے تھی کہ انہوں نے ناشکری کی۔ قوم سبا دولت سے تباہ نہیں ہوئی، غرور سے تباہ ہوئی۔ ان کا جرم یہ نہیں تھا کہ وہ امیر تھے، ان کا جرم یہ تھا کہ وہ شکر بھول گئے۔ اور ان معمولی لوگوں کو دیکھ کر ہنسی آتی ہے۔ اور یہ واقعہ صرف ان کے لیے نہیں، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ اگر اللہ کی دی ہوئی نعمت اللہ سے دور کر دے تو وہ رحمت نہیں رہتی، عذاب بن جاتی ہے۔ سوچئے، اگر ایک چھوٹا سا چوہا اللہ کے حکم سے سلطنت گرا سکتا ہے تو ہم کس گنتی میں آتے ہیں؟